اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، یاد کرنے کا ہے جب کہا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے رب تو وہ ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، جس کی قدرت میں احیاء و اماتت ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ عجیب بات، اتنا بے وقوف تھا اور زمانے کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، فوراً ایک بے گناہ کو پکڑ کے مار ڈالا کہ دیکھو میں نے مار دیا، اور جس کی موت طے شدہ تھی اس کو کہا چل اجازت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو بہت نالائق آدمی ہے، جب مناظر سمجھ لے کہ میرا مخاطب کوڑ مغز ہے، پرلے درجے کا بے وقوف ہے، تو اس کو کلام بدلنا چاہیے۔ پھر مناظرے کی کتابوں میں لکھا ہے، مناظرے میں مناظر کا کمال یہ ہے کہ وہ مخاطب کو دیکھ کر گفتگو کا آغاز کرے۔ زیادہ بڑے علوم سے کبھی کم عقل آدمی متاثر نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، اس کے پڑوس میں ایک جاہل رہتا تھا، وہ ہمیشہ اس عالم کا مقابلہ کرتا تھا۔ جب وہ کہتا ہے مسئلہ ایسا ہے تو وہ کڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، غلط ہے، دوسری طرح ہے۔ تو لوگ بھی کم عقل ہوتے، 100 میں 10 کہتے تھے کہ واقعی یہ شخص اعتراض کرتا ہے، کوئی کمزوری لگ رہی ہے۔ وہ عالم بہت تنگ آیا، اس نے اس کو کہا کہ چلو تم بہت زیادہ ٹینٹے کرتے ہو، میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ اس نے کہا میں تو پہلے سے سوچ رہا تھا کہ کسی دن تیرا اور میرا مناظرہ ہو ہی جائے۔ تو وہ عالم دین کسی جگہ بیٹھ گیا، ہدایہ اور بخاری اور سب شامی وامی رکھ کے، یہ کمعقل مناظرے کے لیے جا رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دربار اکڑا ہوا ہے، اور اس کے بڑے بڑے گیٹ کے جو پھلے ہوتے ہیں نا دروازے کے، وہ اکھڑے ہوئے۔ تو اس نے سوچا کہ اتنی بڑی کتاب تو مولوی صاحب کے پاس نہیں ہوگی، کپڑا اس کو چڑھایا اور اونٹ پر دونوں طرف لدوائے، دروازے ہیں لکڑی کے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ پتہ مولوی کو چلے گا، کتاب آج دکھاؤں گا۔ اب سب لوگ بے وقوف بہت ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی کتاب تو ہم نے نہیں دیکھی۔ جب وہاں پہنچ رہا تھا تو شرارتی آدمی تھے کم عقل، ایسے ایک پتھر لے کے درخت میں مارا، تو وہ درخت میں شن شن کی آواز آئی نا، تو نیچے جو گر گئے تھے ایک بھیڑ کھڑی تھی، ڈب اس کو لگا، تو اس نے کہا پیں، تو اس نے کہا ایک مسئلہ تو ہاتھ آ گیا، شن شن ڈب پیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ چلا گیا مناظرہ شروع ہوا، تو وہ جاہل اس عالم کو کہتا ہے کتابیں بعد میں کھلے گی، پہلے میرا جنرل سوال کا جواب دو، وہ یہ کہ شن شن ڈب پیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ عالم غریب سر جھکا گیا، اس نے کہا سر مت جھکاؤ، مناظرہ جواب دینا پڑے گا۔ اب سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہو آپ کو پتہ ہے مناظرے میں تماشا دیکھنے کون آتے ہیں، جن کی نہ ماں معلوم ہو نہ باپ کا پتہ ہو۔ اس نے کہا زبردست سوال بنا لایا ہے، شن شن ڈب پیں اس کا مطلب بتانا پڑے گا آپ کو، اور اگر یہ نہیں بتاؤ گے تو شکست کا اعلان۔ وہ مولوی نے کہا یہ کیا مسئلہ، بس شکست چھوڑو، میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں وہ مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے چل رہا ہے جی، کتنا زبردست طریقے سے جیتا ہو۔ تو نمرود بھی وہ شن شن پیں ڈب پیں والا تھا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ خدائی کا دعوے دار ہے اور بے وقوف کتنا بڑا ہے۔ حضرت نے فوراً موضوع سخن بدل دیا، سبحان اللہ۔ وہ ایک بادشاہ تھا بہت کم عقل، ہوتے ہی کم عقل بے وقوف ہوتے ہیں، تو اس کو، اور وہ تھا علماء کا قدردان، جو عالم دیکھتا تھا کہتے اس کو انعام دو۔ تو ایک حاسد آیا کہ خزانہ تو سارا مولویوں نے لوٹ لیا۔ بادشاہ سے پوچھا کہ یہ مولوی کس کام کے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں آخر؟ لوگوں کو لڑاتے ہیں، مسئلے اختلافی بتاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو علماء ہیں اور ہمارے مذہب کے بڑے ہیں۔ کہا یہ کسی کام کے نہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ کا کوئی کام انہوں نے کیا؟
بادشاہ نے کہا میں نے تو آج تک کسی کام کا نہیں کہا. نہیں ایک کام کا کہہ دینا پتہ چلے گا ان کا ایمان کا. یہ کتنے سارے ہیں, آپ کا ایک بیٹا ہے شہزادہ, اس کو ایک دن میں عالم بنا دے. چلو بادشاہ تھا ہی کم عقل, اس نے کہا بنانا پڑے گا. میں نے زندگی بھر ان کو پالا پوسا ہے, ہر طرح کے تحفے و ہدایہ دیے ہیں. اب مولویوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں شہزادے کو ایک دن میں بناؤ, اپنے جیسے عالم بناؤ. تو وہ غریب کہتے ہیں بادشاہ سلامت, صرف پڑھنی پڑے گی, نحو, آداب, عروض, قوافی اور قواعد و ضوابط. اور اچھا کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 سال. اس نے گھنٹی بجائی, پولیس کو بلایا, پکڑو ہتھکڑیاں ڈالو. یہ واقعی میرے دشمن ہیں جیل میں. اب جتنے علماء ہیں سب جیل جا رہے ہیں. ایک کوئی آیا ہے, اس نے کہا احسن العلوم میں ترجمہ کیا تھا. اس نے کہا بادشاہ پاگل ہے, اس کے ساتھ ٹرپ کرنی پڑے گی. کہا بناؤ اس کو ایک دن میں. کہا بالکل بالکل. شام کو یہ ان تمام مولویوں سے بڑا مولوی ہوگا. کہا کمرہ خالی کرو, تیپائی اس کے اوپر رکھو, کمرے میں رکھو, میری جگہ بناؤ, شہزادہ کو بٹھاؤ, اور گرم گرم چائے اور یخنی سب وقتاً فوقتاً بیچتے رہو. اس نے شہزادہ کو شروع کیا کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے نا تو آپ کہے کہ لا نسلم, ماننا نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد پھر اس سے کہتے ہیں کچھ بھی کوئی کہے تم کو ایک بات کرنی ہے, لا نسلم, میں نہیں مانتا. وہ اتنا مشق اس کی ہو گئی کہ استاد اس سے پوچھتے چائے پینی ہے, اس نے کہا لا نسلم, لیکن وہ کپ پکڑواتا تھا, چلو پی لے, گڑ خوش ہے. پانی پینے ہے, کہ لا نسلم. کہ بادشاہ تیرا باپ ہے, کہ لا نسلم. کہ یہ آسمان ہے, اس نے کہا لا نسلم. متنبی نے کہا ہے وَمِن بَلِيَّةِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَا مَن لَّا يَفْهَمُ, دنیا کی تکلیفوں میں سے ہے ایسے شخص سے بات کرنا جو سمجھتا نہیں. کہتے ہیں حنفی مذہب میں اشارہ نہیں ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیوں؟ امام محمد نے کہا ہے هو قول ابی حنیفہ وبہ ناخذ. تو کہنے لگا وبہ ناخذ, جو کوئی اشارہ کرے گا ہم اس کو پکڑتے اور مارتے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. یہ عالم تھا اور یہ استدلال کرتا تھا. قل انما انا بشر مثلکم, قل آپ فرماؤ انما انا, بے شک میں تو میں ہوں, میرے جیسے کون ہے؟ بشر مثلکم, بشر تم جیسے کوئی دیوبندی وہابی ہوگا. یہ بدعتی مفسر ہے, اور یہ اس کا علم ہے, اور یہ اس کی اخلاق ہے, اور یہ اس کا نحو و صرف ہے. ایسے لوگ آپ کے مقابلے میں جو تحریف کرتے ہوئے بھی شرماتے نہیں ہیں. لا اعلم الغیب, میں نہیں کہتا ہوں کہ غیب جانتا ہوں. تم خود سوچو کہ میں کتنا بڑا غیب دان ہوں. ہر آیت میں خدا تعالی کا مقابلہ اور قرآن پر تہمت اور تحریف.